السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو کریٹو رائٹس۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمال وسیم۔ چلے آغاز کرتے ہیں آج کے آرٹیکل کا، جو ہے ملک کی معیشت میں صنعت کا کردار۔ کسی ملک میں خوشحالی اور خواندگی کا انحصار معیشت پر ہوتا ہے۔ جس ملک کا معیشت کا پیمانہ جتنا مضبوط ہوگا، اس ملک کی عوام زیادہ خوشحال ہوگی، مہنگائی کم ہوگی اور روزگار کے مواقع بے شمار ہوں گے، جس وجہ سے ملک کے بے شمار نوجوان اپنے اپنے پیشوں اور کاروبار میں مصروف ہوں گے، اور جرم چوری چکاری کا ناصور کم سے کم ہوگا، کیونکہ زیادہ تر جرم کی وجہ بے روزگاری اور ناخواندگی ہے۔ اس کے برعکس جو ملک معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے، وہاں مہنگائی زیادہ ہوگی، روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے، نوجوان جرم میں مبتلا ہوں گے۔ میری سوچ کے مطابق وہ ممالک زیادہ معاشی طور پر مضبوط ہیں جن ممالک میں صنعتی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اور اس صنعتی پیداوار کو دوسرے ممالک میں بیچ کر زر مبادلہ کماتے ہیں، جس کی عام مثال چائنا، جاپان، جرمنی اور اسرائیل ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ایک بھاری صنعت کئی چھوٹی صنعتوں کو پالتی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں گھروں کا چولہا جلتا ہے، کیونکہ ایک بھاری صنعت میں بے شمار فیلڈ کے لوگ کام کرتے ہیں، مثلا چوکیدار، سویپر، مزدور، ڈرائیور، لوڈر، الیکٹریشین، سپروائزر، انجینئرز، فائنینشیلز، اکاؤنٹنٹ، ہیومن ریسورس والے، سیفٹی والے، فائر بریگیڈر والے، ڈیزائننگ والے، کوالٹی چیک کرنے والے، پلاننگ والے، مینٹننس والے، ہائرنگ والے، پرسنل والے، آڈٹ والے، کھانا پکانے والے، مینیجرز، جنرل مینیجرز اور دوسرے انتظامیہ کے لوگ، ڈائریکٹرز، مالک اور دوسرے کئی شیئر ہولڈر وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایک بھاری صنعت میں 1500 سے لے کے 2000 کارکن کام کرتے ہیں۔ اگر ان 2000 کارکن کے اوسط گھر کے افراد 5 ہو تو یہ بھاری صنعت 10,000 افراد کو پال رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بھاری صنعت دوسری چھوٹی صنعتوں کو پالتی ہے، جس کی عام مثال گاڑیوں کی صنعت ہے۔ ایک گاڑی کی صنعت میں اس کی باڈی کی چادر، لائٹس، ٹائر، سیٹوں کے لیے ریکسن، گیئر باکس، شاکس بھی کئی چھوٹی چھوٹی صنعتوں سے آتے ہیں۔ جہاں ان سامان کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی خام مال کسی سٹیل مل یا کسی بڑی لوہا مارکیٹ سے آتا ہے۔ جب گاڑی شو روم میں آتی ہے تو کئی شو روم میں کام کرنے والے عملے کا بھی روزگار لگ جاتا ہے، اور جیسے گاڑی بطور اوبر یا کریم کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو اس ڈرائیور کا بھی روزگار چلتا ہے۔ صنعت ہماری زندگی کے ہر شعبے میں مدد فراہم کرتی ہے، چاہے گھر میں استعمال ہونے والے آلات ہو، ہسپتال میں استعمال ہونے والے اوزار و مشینری ہو، زراعت میں استعمال کیے جانے والی کھادیں، ٹیوب ویل اور ٹریکٹر ہو، یہ سب صنعت کی بدولت ہے۔ ایک اندازہ لگایا جائے تو کم سے کم 1 لاکھ افراد بالو واسطہ اور بلا واسطہ ایک بھاری صنعت سے منسلک ہے۔ ملک کی معیشت تباہ تب ہوتی ہے جب ملک میں صنعتی اشیاء کی برآمدات زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی ملک میں ایک صنعت ہے جو پالش بناتی ہے، جو کافی لوگوں کا پیٹ پال رہی ہے۔ اگر اس مارکیٹ میں باہر کی کوئی پالش آ جائے تو ملک کی اپنی پالش کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، جس سے کمپنی کے مالک کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، وہ تھوڑے تھوڑے کر کے سٹاف کم کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مالک صنعت کو ختم کر کے درآمدات اور برآمدات کا کاروبار شروع کر دیتا ہے، جس سے کئی ہنرمند افراد بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جرم کا راستہ اپناتے ہیں۔ اگر برآمدات کے بڑھنے سے کوئی سی 10 بھاری صنعتیں ختم ہو جائے تو تقریباً 10 سے 15 لاکھ افراد بے روزگار ہوں گے۔ یہی کام ہمارے سیاستدانوں نے کیا، چائنا کی پروڈکٹ کو پاکستان میں لا کر ملک کی معیشت کو تباہ کیا، جس سے صنعت میں کام کرنے والے ہنرمند افراد اور تعلیمی یافتہ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ ملک کی اپنی صنعتی پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ملک زر مبادلہ نہیں کما سکا۔ ملک کو چلانے کے لیے بھاری قرضے سود سمیت لینے پڑے، جس وجہ سے ٹیکس بڑھے، ملک میں خوشحالی نہیں آ سکی، نہ ہی ینگ جنریشن کے لیے روزگار کے مواقع مل سکے۔ نوجوان بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے روزگار کے لیے مارے مارے پھرتے رہے، کہیں سفارشات کرواتے یا کہیں رشوت دینے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار بے بس ہو کے مختلف سٹور میں سیلز مین، اوبر یا کریم کی کمپنی میں ڈرائیور، کسی اکیڈمی میں ٹیچر یا کسی چھوٹے کارخانے میں بطور سپروائزر کام کر رہے ہیں۔ ملک کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے چائنیز پروڈکشن کی روک تھام اور ملک کی اپنی صنعتی پیداوار کی ضرورت ہے، تاکہ ملک میں زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع مل سکے، بے روزگاری کم ہو، ملک کی اپنی پروڈکٹس بیرون ملک اپنا نام منوا سکے اور ملک ترقی کی راہ میں گامزن ہو سکے۔ اور یہی میرا آج کا آرٹیکل تھا۔ اگر آپ کو ہمارا آرٹیکل پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں، لائک اور کمنٹس لازمی کریں، اور ڈسکرپشن میں موجود ہمارے پیج اور گروپ کو بھی جوائن کریں۔ شکریہ۔